لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوات الله وسلامه عليهم وعلى كل من تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستو عزیزو، اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ زندگی گزارنے میں ہوشیاری سے کام لے لو، دنیا کا مال و متاع اور تمہاری اولادیں یا دیگر نعمتیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل نہ کرے، کیونکہ تم سب پر ایک ایسا دن آنے والا ہے جو تمہارے موت کا دن ہے کہ تم چیخ چیخ کر پکاریں گے کہ اللہ تھوڑی سی اور مہلت دے دو. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اس وقت سے پہلے اللہ کی راہ میں دنیا کی محبت نکال کر کے اپنے مالوں کو خرچ کرنا شروع کرو. جب موت قریب ہوگی تو تم کہیں گے تھوڑی سی مہلت دے دیں ہم سدھر جائیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں اور محتضر جس پر موت حاضر ہے اس سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی آخری تمنا ہے؟ ابھی تو آپ دنیا سے جا رہے ہو، آپ کی کوئی طلب ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی خاص بات ہے تو ہمیں بتائیے. وہ کہے گا کہ میری چاہت یہ کہ مجھے کچھ مہلت دی جائے، موت کے وقت کو پیچھے کیا جائے. فرشتے کہیں گے کہ کتنی مہلت دے دیں؟ ہزاروں دن تمہاری زندگی میں آئے، لاکھوں گھنٹے تمہاری زندگی میں آئے، کروڑوں سیکنڈ تمہاری زندگی میں آئے، کئی سال تمہارے اوپر گزرے. تو یہ محتضر کہے گا کہ ایک دن کی مہلت دے دے مجھے، یعنی آج جمعہ کے دن مجھے موت کے بجائے کل ہفتہ کے دن مجھے موت دے دو. لولا اخرتنی الی اجل قریب. فرشتے پوچھیں گے جیسے وہ جس کو سزائے موت دی جاتی ہے نا، پھانسی گھاٹ پر چڑھانے سے پہلے قانونی طور سے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آخری تمنا کیا ہے.
یعنی دنیا کی چیزیں کیا کھانا پسند کریں گے چند گھنٹوں کے لیے، کیا پینا پسند کریں گے، کیا لباس پسند کریں گے، کسی سے ملنا چاہیں گے، وہ بیچارہ ایک ایسی پریشانی میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر اس کو دی جائے تو اس کو خوشی نہ ہو، کیا کھانا، کیا پینا، کیا سونا۔ تو فرشتے کہیں گے اگر ہم آپ کو مہلت دے دیں تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ محتضر کہے گا جس پر موت حاضر ہے، فَأَصَّدَّقَ، میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا۔ ظاہر ہے اس نے کئی فرائض بھی مسلمان پر ہوتے ہیں، کسی فرض کا نام نہیں لے گا کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا اگر ایک دن چھوڑو گے، میں تلاوت کروں گا، میں فلان ذکر کروں گا۔ ظاہر ہے انسان کئی گناہ بھی کر چکا ہوتا ہے، گناہوں کا نام بھی نہیں لے گا کہ میں جھوٹ بولتا تھا، میں جو ہے نا بد نگاہی کرتا تھا، میں لوگوں سے نفرت کرتا تھا، میں حسد کرتا تھا، میں اپنے کو بڑا سمجھتا تھا، میں جو ہے نا فلان گناہ فلان گناہ فلان گناہ، ان گناہوں سے توبہ کروں گا، یہ بھی نہیں کہے۔ نہ فرائض واجبات کا ذکر کرے گا، نہ منکرات سے توبہ کرنے کا ذکر کرے گا۔ وہ کہے گا میں خیرات کرتا، اگر مجھے ایک دن چھوڑ دو تو میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے اس پر بہت عجیب عجیب بحثیں فرمائی ہے۔ اس آیت پر بحثیں تو بڑی طویل ہے، ایک بات ہمارے فائدے کی ہے زیادہ ہے تو وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہاں یہ سوال قائم کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نہ فرائض کا نام لے گا عبادات کا، نہ منکرات سے توبہ کا ذکر کرے گا کہ میں گناہوں سے توبہ کر کے مروں، بلکہ وہ کہے گا میں خیرات کروں گا اگر مجھے مہلت دے دو، مال خرچ کروں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے اس آیت پر۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے اس کا عجیب جواب تحریر فرمایا ہے۔ فرمایا اصل میں انسان جتنے گناہ بھی کرتا ہے اس کا سبب حب دنیا ہے۔ جتنا گند ہمیں نظر آتا ہے دنیا میں، سب کا اصل سبب حب دنیا ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، مکسنگ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اذان سن کر دکان میں سودا گری کرتا ہے، رمضان میں روزہ کھاتا ہے، حج فرض ہے تو بھی کل کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ہے اس میں کوتاہی کیوں؟ آخر دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ دنیا تین چیزوں کا نام ہے: مال، جاہ یعنی عزت، میری ناک اونچی ہو جائے، اور شہوت جس میں جتنے بے حیائی کے کام ہیں وہ اسی سے ہوتے ہیں۔ مال، جاہ، باہ کا معنی ہے شہوت۔ یہ تین چیزوں کا نام دنیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہر قسم کے فتنوں کی جڑ ہے۔ حدیث پاک میں ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ دیکھیے اگر مال کی محبت ہوگی تو مال سے متعلق جتنے احکامات ہیں وہ سب کو اگنور کرے گا، ان کو ادا نہیں کرے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ صدقہ کرے گا، نہ نذر ادا کرے گا، نہ دوسرے مالی جو احکامات ہے واجب یا مسنون یا فرض ادا نہیں کرے گا۔ اگر جاہ کی محبت ہوگی، عزت کی محبت، میں بڑا بن جاؤں، لوگ میری عزت کرے، مجھے سب اونچی جگہ پر بٹھائے، اونچا مقام دے دے، میری تعریف کرے، میں
میں وزیر بن جاؤں، میں گورنر بن جاؤں، ایم این اے بن جاؤں، ایم پی اے بن جاؤں، سردار بن جاؤں، نواب بن جاؤں، یہ دوسری بنیاد ہے گناہ کی. آپ نہیں دیکھتے ہو یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جب یہ جوش سیاست میں آتے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے؟ سب کو پتہ ہے کیوں کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارے مخالفین ہم سے آگے نکل گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری ناک اونچی ہونی چاہیے. یہ شادیوں میں لوگ ہندوؤں کے تمام رسوم کیوں اختیار کرتے ہیں؟ لوگ کہیں گے کیسی بڑی شادی کی اس نے، کیسا زبردست اس نے انتظام کیا، اور وہ لوگ اس کو کہیں گے وہ بڑا خوش ہوگا کہ مطلب میری عزت بڑھ گئی، میں بڑا آدمی ہو گیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ بے شمار گناہ آدمی عزت کی محبت میں کرتا ہے، حالانکہ کیا دنیا کیا اس کی عزت. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد ہے، اکثر فرمایا کرتے تھے جب بھی ہم پاکستان تشریف لاتے تھے، فرماتے تھے عزت کا معنی کیا ہے؟ عزت کا معنی کہ دوسرا اپنے دل میں مجھے بڑا سمجھے. ایک تو لعنت ہو ایسی عزت پر جو دوسرے کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. پھر لعنت ہو ایسی عزت پر جو دوسرے کا خیال ہے، خیال میں آپ کو اچھا سمجھتا ہے آپ بے عزت ہے، خیال میں برا سمجھتا ہے آپ بے عزت ہے. کیا حیثیت ہے اس عزت بے عزتی کی؟ حضرت مثال دیتے تھے، فرماتے تھے دیکھو میں ادھر ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، چند آدمی آ کر میرے گلے میں پیسے کے ہار ڈال دیں، میرے نام کا نعرہ لگائے، حضرت صاحب زندہ باد، حضرت صاحب بہت بڑے حضرت ہیں، یہ عزت کہلاتی ہے دنیا میں. اگر کچھ دیر بعد کچھ لوگ جو مجھے برا سمجھتے ہیں انہوں نے جوتیوں کا ایک ہار لا کر میرے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ حضرت صاحب مرد آباد، اس کو دنیا کی عزت بے عزتی کہتے ہیں. فرمایا اللہ والے لعنت کرتے ہیں ایسی عزت پر اور ایسی بے عزتی پر. اصل عزت کیا ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، جو شخص ہر قدم پر اللہ کا خیال رکھتا ہے، شریعت کا خیال رکھتا ہے، ہر قدم پر حلال حرام کو سوچتا ہے، جائز ناجائز کو سوچتا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، یا اللہ مقصود تو ہے، مطلوب تو ہے، مرغوب تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. جب مسلسل ایسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلواتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل دیکھو وہ فلان بن فلان نہیں ہے، فلان جگہ میں رہتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ جس سے تو محبت کرتا ہے میری کیا حیثیت ہے، میں بھی اس سے محبت کروں گا. جبرائیل علیہ السلام نیچے آتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہے، فرشتوں کے امیر ہیں، ان کا بادشاہ ہے. وہ آ کر آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ او فلان بن فلان، اتنی خدا تعالیٰ کی اتباع اس نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے رضا کا اعلان کر دیا ہے، اور میں جبرائیل بھی اس سے راضی ہو چکا ہوں. تمام فرشتے کہیں گے یا اللہ جس سے تو راضی ہے، جبرائیل امین علیہ السلام راضی ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ یا اللہ ہم سب راضی ہو گئے اس سے. اب یہ فرشتے جو آسمان سے نیچے ہمارے اعمال کے لیے روزانہ آتے ہیں، ہمارے اعمال یہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور آسمان سے حالات کو نیچے لاتے ہیں، تو وہ فرشتے اللہ والوں کے کان میں کہتے ہیں دیکھنا وہ اللہ کا محبوب ہے. فساق فجار کے دل میں روب ڈالتے ہیں، خبردار یہ ایسا صوفی لگ رہا ہے تمہیں علول جلول، یہ بڑا پاور والا ہے، اس کے قریب مت جانا. آپ دیکھیں گے جو اللہ والے ہوتے ہیں اہل اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، فساق فجار ان سے ڈرتے ہیں. نصرت بالرعب مسیرت شہر، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے کہ جو بھی فاسق
میری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، 1 مہینے کے دوری سے میرا رعب اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اگر ہم سروے نہیں کرتے، ہم سروے کریں گے تو ہمیں، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کے دل میں ڈالتے ہیں، بیٹا مزے کرو، کوئی تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکے گا، کسی کو جرأت نہیں ہوگی تمہارے طرف ٹھیڑی آنکھ سے دیکھنا، کیونکہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے اہل اللہ کو آپ ہمیشہ مطمئن پائیں گے۔ ہم دم جو مصائب میں بھی میں ہوں خوش و خرم، دیتا ہے کوئی تسلی بیٹھا میرے دل میں، دیتا ہے کوئی تسلی بیٹھا میرے دل میں۔ وہی جبرائیل علیہ السلام کا اعلان، اعمال لانے والے فرشتے اس کے دل میں اطمینان ڈالتے ہیں۔ یہ جو آیت آپ نے سنی ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے مراد صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، ذکر بمانا دھیان کے ہیں، جو اللہ کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کا خیال کیا ہے؟ ہر قدم پر شریعت 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 شریعت، حلال حرام جائز ناجائز، ساری دنیا ناراض ہے بھلے ناراض ہو، ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو اس نظریے پر چلتے ہیں نا، تطمئن القلوب کی ایک تفسیر یہی ہے، فرشتہ اس کے دل میں اطمینان ڈالتے ہیں۔ جیسے بچہ پریشان ہوتا ہے، اس کی ماں اس کو کیا کرتی ہے؟ شاباش، کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے آپ تجربہ کرو، جہاں بھی اہل اللہ رہتے ہیں وہ مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اس تسلی کی برکت۔ اور جو صالحین ہیں وہ کبھی ان کی مخالفت نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، ان کو برا نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے دل میں الہام ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ جو فساق فجار ہوتے ہیں، جو ان کے مخالف ہوتے ہیں، جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، پیچھے چغل خوریاں کریں گے، مخالفت کریں گے، جھوٹ بولیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اتنی بلند کی ہوتی ہے، جو سورج کی طرف تھوکتا ہے تو وہ تھوک خود اس کے چہرے پر آ جاتا ہے، کچھ دنوں بعد رسوا ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھو یاد رکھنا، صالح بزرگ نیک صرف نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتا آدمی، صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک کبیرہ گناہ قصدن کوئی مسلمان کرتا ہے، ایک کبیرہ گناہ، قرآن کہتا ہے وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ سے تسبیح پرانے سے آدمی نیک نہیں ہوتا ہے۔ نیک کہتے جو سر سے پاؤں، صبح سے شام، ہر شعبہ زندگی میں شریعت کا غلام ہو، اس کو نیک کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں اس کو نیک کہتے ہیں۔ وہ حضرت بھول گئے بادشاہ کی کیا حیثیت ہے۔ جس کے دل میں شہنشاہ اعظم ہو، اس کے دل میں بادشاہ کی کیا حیثیت ہے؟ بادشاہ تو ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ بھول گئے۔ جمعہ کا دن ہے، اپنی قمیص نکالا، اپنے شاگرد کو دے دیا کہ اس کو دھو لو، یہ خشک کرو پھر میں پہنتا ہوں۔ ایک ہی جوڑا کپڑا رکھتے تھے۔ ایک طبقہ بزرگوں کا ایسے گزرا ہے، دنیا کی زیادہ ضرورت کی چیزیں بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہم تو خواہشات ہمارے پورے نہیں ہوتے، چیزوں پر چیزیں، چیزوں پر چیزیں، اسباب پر اسباب، پلاٹوں پر پلاٹے، کہ پیسوں پر پیسے۔ حضرت کو بھول گیا۔ بادشاہ پہنچ گیا جمعہ کے دن، جو حضرت کو کہا تھا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس طرح بادشاہ نہیں تھے جیسے ہمارے بادشاہ، 4 آدمی ہڑتال کریں گے اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ وہ زمانے کے بادشاہ شاہی بادشاہ ہوتے تھے، کوئی ماں کا لال حکومت ان سے نہیں لے سکتا تھا۔ طالب بھاگے بھاگے آیا، کہا جو ہے نا حضرت بادشاہ آ گیا۔ حضرت زور زور سے دروازے ٹک ٹکایا۔ حضرت نے کھولا، فرمایا بادشاہ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ تو
تو اتنی زور سے چیخ رہا تھا جیسے میرے قمیص میں کوئی جوئیں موئیں نظر آ گیا ہو آپ کو. قمیص کئی دنوں سے پہنا ہوا تھا, میں نے سمجھا اگر کوئی جو نظر آ گئی اندر. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کمال ہے, بادشاہ ہے تو میں کیا کروں بادشاہ کو. جب بادشاہ آیا, انہوں نے دونوں پاؤں ان کے سامنے ایسے کر کے جو ہے نا افسر بن کر بیٹھ گئے. بادشاہ کا جو مصاحب تھا, وزیر تھا, ابھی تو ہمارے پاس بادشاہ ہے تو جمعہ نماز کو توڑ کر اس کے پاس بھاگیں گے. ہاں, اس نے کہا حضرت یہ بادشاہ ہے, ملک کا بڑا آدمی ہے, سمجھا نہیں سمجھے؟ آپ اپنے دونوں پاؤں اس کے سامنے پھیلایا. حضرت نے فرمایا میں نے پاؤں اس لیے پھیلایا کہ ہاتھ میں نے جمع کیا ہوا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے, جو ہاتھ آگے کرتا ہے تولتا ہے تو پھر پاؤں ایسے کرے گا. ارے مولوی اس واقعہ کو لکھو اپنے کاپیوں میں. سمجھ میں آ گئے نہیں آئے؟ آپ بھی آدھا آدھا مولوی ہے, یہ سارے ہمارے حاجی صاحبان اور صوفی صاحبان, آپ بھی اس کو لکھ لو. فرمایا دنیا کا قانون ہے, جو ہاتھ پھیلاتا ہے تو پاؤں پیچھے کرنے ہوتے ہیں اس کو. جو ہاتھ کو باندھ دیتا ہے کہ صرف ایک سے لینا ہے, کسی اور سے نہیں لینا, تو پھر پاؤں کو پھیلا دیتا. اگر ذرہ امید کسی سے ہے نا, ذرہ, وہ اپنے ایمان کو درست کرے. ذرہ خوف اگر کسی مخلوق سے ہے, ذرہ خوف, یہ ہم کو یہ دے دے گا, وہ ہم کو وہ کرے گا, سمجھو گڑبڑ ہے. عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے. اسی حال میں مر گیا پتہ نہیں کیا بنے گا. سارے مجبور محض ہے کہ آدمی کچھ بھی نہیں ہے. وہ بے جان پتھر اور ساری کائنات برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہے دونوں. وہ مصاحب نے کہا, جو وزیر تھا اس زمانے میں مصاحب کہتے تھے, آج کل وزیر بولتے. وزیر اعظم کے مشیر صاحب آیا ہوا ہے, گورنر صاحب آیا ہوا ہے. وہ اس نے کہا کہ حضرت بادشاہ صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا بادشاہ ہمارے غلاموں کے غلام ہیں. میں کیا سمجھتا ہوں ہمارے. وزیر نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا میری غلام ہے اور بادشاہ دنیا کا غلام ہے, تو میرے غلاموں کا غلام ہو گیا. دنیا کو میں نے غلام بنایا, اللہ کے حکم کے تابع کر دیا, اور بادشاہ دنیا کا پٹھو ہے, اس کی کیا ٹکے کی حیثیت ہے؟ یہ میرے غلاموں کے غلام ہے. یہ قوت ایمانی ہے. جو اللہ کو پہچانتا ہے نا کہ اللہ ہے, اللہ کی قسم ساری مخلوق اس کی نگاہ سے گر جاتی. یار سورج کے مقابلے میں موم بتی نظر آتی ہے کسی کو؟ ابھی اگر یہ بلب جلائے اس کی کوئی حیثیت ہے اس ٹائم کی روشنی میں؟ ایمان سے بولو, کوئی حیثیت ہے اس زیرو بلب کی؟ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے, اسی لیے تو اللہ کی بات نہیں مانتے, اپنی مرضی کرتے. جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف کا تصور بھی نہیں بنا سکتا ہے. تصور, سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس کو. یہ جو آج کا مسلمان اتنا برباد ہے, ہر کام شریعت کے خلاف, ہر کام دین کے خلاف, ہر کام قرآن کے خلاف, ہر کام حدیث کے خلاف, ہر کام سیرت کے خلاف, اور پھر بھی جھوٹی زبان سے کہہ رہے میں مسلمان ہوں. کیا اللہ تعالیٰ نہیں پہچانتا ہے لوگوں کو کہ یہ کیسا مسلمان ہے, یہ کیسا مسلمان؟ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ, کیا ہم بے ایمانوں کو اور ایمانداروں کو برابر کریں گے؟ جو ہمارا 100% بندہ ہے اور جو منافق ہے 2 نمبر ہے, ہم دونوں کو برابر کریں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, کیا ہو گیا تمہیں, کیوں ایسے غلط فیصلے کرتے ہو؟ یہ اس پر میں نے عرض کیا کہ حب جاہ یہ بھی دنیا کا حصہ ہے, حب با یہ بھی حب الدنیا ہے, شہوت کی محبت. آپ حیران ہوں گے
بڑے بڑے ہٹے کٹے جوان دیکھیں گے بازاروں میں گھومتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ موبائلوں میں آج کے جوان کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ میں اس سے اتنا ڈرتا ہوں نا، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ٹائم نہیں ہے، میں مختصر ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ جو بے حیائی کی چیزیں شادیوں میں جا کر مسلمان کر رہے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط، گانا باجا وغیرہ، بد نگاہی، جب سے یہ شادی حالوں کا دستور چلا ہے نا مسلمانوں میں، یہ شہوت کے گناہ ڈبل سے در ڈبل ہو گئے۔ اور یہ موبائلوں کی لعنت، جس کو یقین ہے کہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، اس کے لیے یہ موبائل رکھنا حرام ہے۔ جس موبائل میں بے حیائی آتی ہے، جس کو خطرہ ہے کہ میں یہ زہر کھاؤں گا، تو اس کو جیب میں زہر رکھنا بھی حرام ہے۔ وہ جیب میں رکھے گا، غلطی سے منہ میں ڈال دیا، پھر کیا کریں؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کو آپ بھی غور سے سنو، بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے۔ یا گھروں میں پردہ نہیں کرتے، چچا زاد، مامو زاد، خالو زاد، پوپی زاد، فلان زاد، فلان زاد، جیٹھ، دیور، نندوئی، بہنوئی۔ صوفی صاحب نے مسجد کو سوراخ کیا ہوا ہے تہجدیں پڑھ پڑھ کر، اور ایسا بدماش ہے کہ فرضی حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان سمجھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کہ اس فرض کو چھوڑ رہے ہیں؟ مجھ پر صرف اپنا دینداری ضروری نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی دینداری بھی فرض ہے۔ حیرانی ہوتی ہے، بڑے بڑے صوفی، ان کے لڑکوں لڑکیوں کو دیکھو، پتہ نہیں چلتا کہ ہندوؤں کے بچے ہیں یا صوفی صاحب کے بچے ہیں۔ یار یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ارے مسلمانوں، قوا انفسکم، اپنے کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارن، دوزخ سے۔ کس سے؟ کون سا دوزخ؟ تم سمجھیں گے اگر ایسا تنارہ جیسے ہمارے تنور ہیں، وقودھا الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ ہے جس کو انسان جلاتے ہیں، پتھر جلاتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، مفتی صاحب آپ دوزخ کی باتیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن سے نکالو، پھر میں دوزخ کی بات نہیں کروں گا۔ قرآن سے آیتیں نکال دو، اور اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، کافروں کو نہیں کہہ رہا ہے۔ ارے قرآن دے دو، ابھی ان کو دکھا دوں کہ آیت کدھر لکھا ہوا ہے۔ ان کو یقین میں نہیں آتا ہوگا کہ ان کو بس فری میں جنت کی فضیلتیں سناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ارے مسلمانوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، نارن، دوزخ سے۔ وہ دوزخ کے وقودھا الناس والحجارہ، جس کو انسان جلاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ دھمکی مسلمانوں کو دی ہے، کافروں کو نہیں دی، کیونکہ آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے نا۔ یہ نکالو، وقودھا الناس والحجارہ۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے، حضرت صاحب میں تو شادی شدہ ہوں پھر بھی بد نگاہی کرتا ہوں۔ میں نے کہا تیرا خون پلید ہے، شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا ایمان سے تعلق ہے۔ جو مومن ہوگا غیر شادی شدہ بھی باہ کے گناہوں سے بچے گا۔ جو بدماش ہوگا اس کو 4 شادیاں دے دو تو بھی بدماشی کرے گا، اس کا شادی سے تعلق نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت ہے، تشریف لے گئے ہیں عیسائیوں کے پاس کہ ان سے مذاکرات کریں گے، مذاکرات نہ ہوئے تو لڑائی کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، انہوں نے اعلان فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلمانوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے کرو۔ عیسائیوں نے نیم عریان اپنی لڑکیوں کو راستے میں کھڑا کیا تھا، اس بازار میں ان کو لے جانا چاہ رہے تھے کہ اس میں بڑے بڑے کوٹے بنے ہوئے تھے، بہت لش پش جگہ تھی۔ تو صحابہ نے آنکھیں نیچے کی، قرآن کی آیت سنی۔ اس طرح مسلمان تھوڑا ہی تھے جیسے ہم ہیں، ہر جمعہ میں قرآن کی آیتیں سنیں گے مگر موت تک مانیں گے نہیں۔ بس
اپنی مرضی پر چلیں گے. یعنی قرآن سمجھو ہمارے لیے آیا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ جب واپس وہ حضرات تشریف لائے مدینہ تو وہ چونکہ علاقہ بہت اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہی علاقہ ہے جو بیت المقدس بیچ میں بہت عرصہ اس کے عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا، دور فاروقی میں یہ فتح ہوا ہے. تو یہی علاقہ تھا کہ بڑا مزین اور بہت، ویسے بھی وہ علاقہ مزین ہے جیسے ہمارا کشمیر ہے، ایسی بعض جگہ ہے. واپس آگے کہا یار سنائے ادھر بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہے، بڑے بڑے بلڈنگ. کا اللہ کی قسم ہم نے نہیں دیکھا. جب آیت سنی ہے اس کے بعد آنکھ کے اوپر دیکھی. لاکھوں میں ایک مسلمان آج نکال سکتے ہو ایسے؟ ہاں، ہزاروں میں نہیں ملیں گے، لاکھوں میں بھی نہیں ملیں گے. نہیں سمجھ میں آئی؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ 17 سال کی عمر میں اس سندھ کو فتح کیا ہے. فاتح سندھ والہند. 17 سال. نہ سمجھی بھی ہے، نہ تجربہ کاری بھی ہے، شہوت کا جوش بھی ہے یا نہیں؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے خیمہ میں رات کو راجہ داہر نے جن کے ساتھ لڑائی تھی، سازش کے تحت بالکل دو اپنے پورے علاقہ سے 2 حور اینائیں منتخب کر کے ایسے حسین جمیل بچیاں ان کے خیمے کے اندر آدھی رات کو داخل کروا دیا. کتنا بڑا امتحان ہے. ہاں، ان کے حالات میں لکھا ہے وہ فوراً سجدے میں گر گئے. کہا یا اللہ کیا گناہ میں نے کیا کہ شیطان کو اتنی جرت ہوئی کہ مجھ سے بے حیائی کے کام کروانے کے لیے پر امید ہو گیا. شیطان اس سے پر امید ہوتا ہے جس میں اندر دال میں کالا کالا ہوتا ہے. انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. جو اندر سے پکے مومن ہوتے ہیں، شیطان کے تو پیشاب نکلتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. شیطان کو ان کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا. یہ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی کہ مسلمانوں کی یہ زندگی بھی رہی ہے. یہ زندگی بھی یہاں جمعہ کی نماز پڑھ کر باغے جا کر وہاں جلدی کرکٹ کا میچ ہے. کئی تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، کہتے پہلے میچ کو کسی فائنل میں پہنچائے اس کے بعد جا کر دیکھیں گے کسی اور جگہ میں جمعہ پڑھیں گے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اس میں ننگے مرد، ننگی عورتیں، اس میں مخلوط لوگ، پھر جو ایک سمجھو کہ ایک پائپ لائن ہے جو اس میں گھس گیا نا پھر پتہ نہیں کہاں سے نکل جائے، دوزخ کے کس سوراخ سے اندر چلا جائے. یہ آیت یاد رکھنا. ان الذین یحبون، جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، تاکہ بے حیائی کو پھیلائے، فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں. ارے جوانوں، اس آیت کو میں نمبر آیت بھی بتاؤں گا آپ کو. لہم عذاب علیم فی الدنیا، دردناک عذاب دنیا میں بھی دے دوں گا. لہم عذاب علیم فی الدنیا وفی الآخرہ، دوزخ میں بھی دے دوں گا. سمجھ میں آ گئے؟ یہ جو ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں نا، کوئی لعنت آ گئی ہے، یہ لعنت دوسرے کے طرف فارورڈ کہتے ہیں نا کہ فارورڈ کرو اس کو. یہ قبر میں مر رہا ہوتا ہے، فرشتے وہاں غرز لگا رہے ہوتے ہیں کہ بدماش، تمہاری بدماشی تو چل رہی ہے، میڈیا میں چل رہی ہے. یہ فیس بک کی جو گٹر لائن تم نے بنایا تھا، واٹس ایپ گروپ کا جو گٹر لائن تم نے بنایا تھا، بدماش وہ چل رہا ہے، تم اگرچہ قبر میں ہو. آیت یاد رکھیں گے. ان الذین یحبون، سورہ نور کی آیت ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا، آگے والآخرہ. میں نے یہ تجربہ کیا. میں نے پچھلے دفعہ اپنے ساتھیوں کو بتایا جو یہاں منگل کے دن وہ تجارت کے حکام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے علاقے کے بعض حضرات. میں نے ان سے کہا یہ جو شہوت سے متعلق گناہ کرتے ہیں نا، یہ گویے، یہ ناچو، اللہ کی قسم ان کے چہرے پر لعنت برستی ہے. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ممبر رسول پر، اگر تم غور سے دیکھو لعنت برس رہی ہوتی. حالانکہ یہ کتنی تیاری کر کے آتے ہیں پروگراموں میں، آپ سب کو پتہ ہے. لاکھوں روپیہ ان کے بنانے میں خرچ ہوتی.
آپ کبھی ایمان کی نگاہ سے ذرا غور سے دیکھو، تمہیں لعنت یوں بارش کی طرح برس رہی نظر آئے گی، ایک نمبر۔ دوسرا نمبر، ان کے آخر عمر کا سروے کرو۔ آج میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، اگر اس کے خلاف ہو گیا نا، میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسے ذلت سے یہ مرتے، اللہ کی قسم، کتا بھی ایسے ذلت سے نہیں مرتا جو ساری زندگی اللہ کی مخالفت کرے۔ اللہ چھوڑے گا اس کو؟ ایسی لعنت سے مرتے ہیں یہ لوگ۔ ارے جوانوں، ان مردودوں کے پیچھے پڑھ کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ بڑے بڑے اسکرینیں لگائے ہوئے، ادھر سے نماز پڑھ رہے، ادھر سے گٹر لائنوں میں گھس رہے، ادھر سے قرآن پڑھ رہے، ادھر گٹر لائنوں میں گھس رہے۔ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو فلان ہوتا، تو ہمارا نام ہی مکلف ہے۔ مسلمان کا نام کیا ہے؟ مکلف، جس کو احکامات سے تکلیف دیا گیا ہے۔ ہمارا نام کیا ہے شریعت میں؟ تو اگر دین میں تکلیف نہیں ہے تو پھر کس چیز کی تمہیں جنت ملے گی یار؟ مشقت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، نفس پر پاؤں نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، نفس کی ذلت ہے، کس چیز کی جنت مانگتے ہو؟ دل خراب ہو گیا ہمارا دل چاہ رہا تھا۔ لعنت ہو تمہارے دل پر، ایسی خوشی پر کروڑوں لعنت ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہو۔ وہ خوشی کدھر ہے؟ کون اس کو خوشی کہتا ہے؟ اگر ایمان ہے۔ بے ایمانوں کے لیے تو راستے کھولے ہیں، وہ جو مرضی کرے۔ قرآن کہتا ہے قل تمتعوا، مزے اڑاؤ، قلیلاً، مگر چند دن ہے، یاد رکھنا، مسیرکم الی النار، تمہارا رجوع دوزخ کی طرف۔ یہ اب آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ملا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، آیتیں قرآن کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو دیکھو سورہ تحریم ہے، اس میں یہ آیت ہے، یا ایھا الذین، جو ہے نا قد سمع، اللہ کی آخری صورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنو کافروں کو بولتے ہیں یا مسلمانوں کو بولتے ہیں؟ اتنا تو تم بھی جانتے ہو۔ قو انفسکم، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، کیا کرو؟ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو، نارن، دوزخ سے۔ یہ قرآن سے نکالو، پھر میں دوزخ کا نام نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں مفتی صاحب دوزخ کا نام بہت لیتا ہے، تو کاٹ لو اس کو نا، قرآن سے نکال دو اس کو، پھر میں نہیں لوں گا، میں جنت جنت بولوں گا۔ حضرت حکیم الامہ قدس سرور نے لکھا ہے کہ ایک شخص مر رہا تھا، اپنے بیٹے کو وصیت کیا کہ یار لوگ جو ہے نا میٹھی میٹھی بات ان سے کرنا، اوپر جگہ میں ان کو بٹھانا اور اچھی سی دعوت کرنا۔ وہ بیوقوف تھا ہماری طرح، جیسے ہم مسلمان بیوقوف ہے۔ وہ باپ مر گیا، لوگ تعزیت کے لیے آ گئے، اوپر ایک ٹیلے کے اوپر تعزیت کے لیے بیٹھ گیا۔ جو بھی اس کے پاس جائے، چینی، شکر، گوڑ، شاد، گنڈیری، اور بات ہی نہ کرے۔ لوگ حیران ہو کہ پاگل ہو گیا یہ، ہم تو تعزیت کے لیے آئے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پھر خیر لوگوں نے سمجھا آخر زیادہ غم کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے۔ کھانے کا وقت جب ہو گیا، وہاں جو ہے نا لوگوں کے لیے کھانا رکھا گیا، خوب بڑے بڑے موٹے موٹے گوشت رکھ کے سامنے۔ جب لوگوں نے کھانا شروع کیا تو کسی نے کہا کہ سر یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے گوشت پکایا، کس چیز کا گوشت ہے؟ ابھی بولنا شروع کیا، کہا ابا نے وصیت کیا تھا کہ اب آپ کے دوست آ جائے، میرے دوست آ جائے تو اوپر بٹھانا، اس لیے میں نے ادھر بٹھایا۔ پھر کہا میٹھی میٹھی باتیں کرنا، تو میں نے، آپ نے دیکھا میٹھی باتیں۔ اور ہمارے ملک میں سب سے اچھی چیز ہمارا وہ کتا تھا جو بہت قیمتی تھا، وہ ہم نے ذبح کیا، ابھی تم کو کھلا رہا، کیونکہ والد صاحب نے کہا تھا کہ اچھی دعوت کرنا، اس سے اچھی کوئی دعوت ہے نہیں، تو کیا کرے؟ تو کیا اس سے خوش، اس سے کام ہو جائے گا کہ شکر بولو جنت 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 جنت، اس سے جنت مل جائے گی؟ کن پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہو؟ گناہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے قرآن کو بدلیں گے۔ آج کا مسلمان یہی کہتا ہے نا کہ میں اپنی زندگی نہیں بدلوں گا، تم لوگ کیا کرو، قرآن کو بدلو۔ ارے میرے بھائی، قرآن قیامت تک کوئی ماں کا لال نہیں بدل سکتا، اس کا ایک حرف نہیں بدل سکتا، ایک سکون نہیں بدل سکتا، اس کا زبر زیر پیش نہیں بدل سکتا۔ ظالم، اس کے احکامات کیسے بدلیں گے؟ کوئی بدل سکتا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جلانے والے ایندھن اس آگ کے انسان ہے اور پتھر ہے۔ پتھر مفسرین نے لکھا ہے اللہ بڑے بڑے پہاڑ ڈالے گا
تاکہ آگ اور گرم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ، بڑے سخت مزاج فرشتے ہیں وہاں پر. وہ نہیں ہوتا کہتے بھئی اینٹ کا جواب پتھر سے. سمجھ میں نہیں آئی؟ بے شداد بالکل بے رحم ہے. دیکھو ہم تو ڈبل ہوئے ہیں، ہمارے اندر رحمت بھی ہے غضب بھی ہے یا نہیں؟ فرشتے ایسے نہیں ہیں. رحمت والے فرشتے صرف رحمت کو جانتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. غضب والے فرشتے صرف غضب کو جانتے، دوسرا رخ ہے ہی نہیں ان کے پاس. کتنا چیخے گا، کتنا روئے گا، کتنا، اس کو رحم اس میں ہے ہی نہیں، تو کیسے رحم آ جائے؟ یار ہمارے اندر تو رحم آ جائے گا نا. اسی طرح جنت کے جو فرشتے ہوں گے ان میں صرف رحم ہے، ان میں غضب ناراضگی ہے ہی نہیں، اس لیے وہ کر نہیں سکتے ہیں. اللہ نے یہاں تک واضح کیا. اب کیا جبرائیل امین نیا آ جائے؟ پیغمبر کے بعد جبرائیل امین آ سکتا ہے؟ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے فرشتے. جو اللہ کہے گا وہی سزا دیں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کریں گے اس چیز کو جس کا ان کو امر کیا گیا ہے. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے اسی آیت کے نیچے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ دوزخ میں عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے بیوی بچے نافرمان ہیں. اب روح المعانی ہے تو دکھاؤں یہ بھی. آج اس کے بعد میں ہر چیز دکھاؤں گا، اسے مبہم بیان نہیں کروں گا تاکہ تمہیں یقین آ جائے. میں بری و ذمہ ہو جاؤں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اور تم بھی دنیا کے دوزخ سے بھی بچو، آخرت کے دوزخ سے بھی بچو. اللہ کی قسم نافرمان دنیا کے دوزخ میں رہتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. سکون کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی اس کو. پھر کن پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہیں؟ جس کے پاس خیر و شر ہے اس کو ناراض کریں گے آرام سے رہ سکے گا وہ شخص؟ ہاں کیسے رہے گا یار؟ وہ راضی اپنے حکم سے ہوگا یا میری مرضی سے ہوگا؟ کیا مطلب ہے اس 30 پارے کا؟ میری مرضی سے اگر وہ راضی ہوتا ہے تو پھر 30 پارے کیوں دیا ہے ہمیں؟ عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہمارے پاس؟ اتنی سمجھ بھی نہیں آج مسلمان کو. عجیب بات. یہ سب سے زیادہ دوزخ میں عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے بیوی بچے نافرمان ہیں. بتاؤ ہم نے اپنی بیویوں پر کیا محنت کی ہے سوائے اس کے کھانا پکواؤ، ان سے جاؤ جو ہے نا کپڑے دلواؤ، ذرا نمک کم ہو گیا اتنی آنکھ نکلتی ہے. ایک صوفی ایک دن مجھے کیا کہتا ہے، اسما غیرت کی جوش کے راز ہے نا، اسما سر بیا نہ خلاصی. یہ بے شرم اس کو غیرت کہتا ہے. بیوی ذرا سالن غلط پکا کہتا ہے کھل کا میں نے جو برتن اٹھایا دیوار میں ایسا مارا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا. مجھ نکگانم سے غیرت مند ہو. میں نے کہا تم بھی بے غیرت ہو، تمہارے نکگان بھی سب بے غیرت تھے اگر ایسے کرتے تھے. شرم نہیں آتی ہے؟ اسی کو غیرت کہتے ہو؟ کیا مطلب ہے اللہ کے حکم کا وعاشروہن بالمعروف؟ اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے نہیں کہا کہ فلان کھانا پکاؤ، کیونکہ یہ آیت ہر وقت میرے سامنے ہے عاشروہن بالمعروف. تو میری بیوی کبھی مجھے بہت تنگ کرتی ہے کہ کچھ تو آپ بتاؤ کہ ہم کیا پکائے آپ کے لیے. تو میں پھر سوچتا ہوں کہ ان کا دل خراب نہ ہو جائے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کا نام آپ بتائیں جو چیزیں آپ بہتر بنا سکتی ہے. جب وہ 4-5 چیزوں کا نام لے لیتی ہے پھر میں کہا اچھا یہ پکاؤ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے، اڑخ پڑخ کیا ہے پوری زندگی کو اور سمجھتا ہے اللہ راضی ہے. ایسے کیسے اللہ راضی ہوگا؟ ہر جگہ اسلام کی قمیص نکال دیا، اسلام کی پگڑی اتار دی، اسلام کی عزت خاک میں ملا دیا. اسلام تو سب سے پہلے ہمیں پکڑ کر اللہ کے عذاب میں ڈال دے گا. کافروں کو تو چھوڑو، کافروں نے اتنا نہیں ستایا ہے اسلام کو جتنا مسلمانوں نے ستایا، اور ستا رہے ہیں ابھی بھی. بات سمجھ میں نہیں آتی ان کی. اپنی مرضی کی نماز پڑھو، رمضان میں اپنی مرضی کی کچھ تلاوتیں کرو، بس فارغ. کیا دین ہے یار؟ کیا اسلام ہے؟ کیا شریعت ہے؟ کیا یہ قرآن علیہ باللہ لغو ہے؟ احادیث لغو ہے؟ یہ فقہ لغو ہے جو ہمارے پاس ہے؟
میں تو کہتا ہوں ہم میں سے 1000 میں سے ایک کو بھی سمجھ میں بات نہیں آتی. ابھی دیکھو آپ ادھر بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے, جب ہم نکلیں گے نا پہلے تو سنتیں پڑھے بغیر چلے جائیں گے سارے. واہ سبحان اللہ. کئی تو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. ایمان سے بتاؤ, گاہک میرے پاس آیا ہے دکان میں, ٹھیک ہے نا, میں اس کو چیز دے رہا ہوں, وہ پیسے دے رہا ہے. اس وقت جب حی علی الصلاح ہوتا ہے, ٹکراؤ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حی علی الصلاح کس کی آواز ہے؟ تم بولو. اللہ کی آواز ہے یا مؤذن کی آواز ہے؟ اللہ کی آواز نہیں ہے. اللہ کرے چھوڑو گاہک کو, بھاگو مسجد کی طرف. کتنے مسلمان ہیں مجھے دکھاؤ یہاں پر. شرم نہیں آتی ہے؟ ادھر سے مؤذن چیخ چیخ کے کہتا ہے حی علی الصلاح, حی علی الصلاح. لعنت کرو ان کروڑوں پر, اللہ کی قسم وہ کروڑوں نہیں ہے, وہ دوزخ کے ایندھن ہے جو تم اس وقت لے رہے ہو. کہاں گیا تمہارا ایمان؟ فرائض کا وہ حال ہے, منکرات کا یہ حال ہے. ہر ایک اپنی مرضی سے چل رہا ہے, خوش ہے. پھر بدقسمتی یہ خوش ہے, 1000 نافرمانیوں کے باوجود خوش ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں. یا خدا, فکر ہو پھر بھی راستہ مل جاتا ہے, فکر نہ ہو راستہ نہیں ملتا. کتنا بڑا آدمی ہوگا غرق ہو جائے گا, فکر کے بغیر راستہ نہیں ملتا. خدا کے لیے مسلمانوں ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھو ہم لوگوں کا تو غروب بالکل قریب ہے, یہ بڈھوں کا 1000 تم رنگ لگاؤ, اندر سے تو رنگ نہیں لگا سکتے ہو نا. ٹائم کم رہ گیا ہے, غروب آفتاب قریب ہے. جوان کم مرتے ہیں. ہاں سروے کرو کتنے جوان روزانہ مرتے ہیں, بچے کتنے مرتے ہیں, کدھر جاتے ہیں, آخر یہ مر کر کدھر جاتے ہیں؟ الیاذ باللہ ہندوؤں کا نظریہ ختم ہو جاتے ہیں, یا ہم بحیثیت مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ ہاں تو اللہ ان کی شکل پر عاشق ہے کہ ان کا اکرام کرے گا. یہ تو حدیث میں ہے, ان اللہ لا ينظر الى اموالکم وصورکم. اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھے گا نہ تمہارے مال کو دیکھے گا, اللہ تمہاری نیتوں کو اور اعمال کو دیکھے گا, اس سے راضی ہوگا. جو معاشرہ میں سیدھا ہونے کی کوشش کرے سب اس کو لعنت کریں گے. کوئی عالم ان کو صحیح راستہ دے دے, وہ اس عالم کی مخالفت کریں گے. کتنے پاگل لوگ ہیں یار. ایمان سے بتاؤ, علماء کو تم سے کوئی غرض ہے؟ تم کتنے بیٹھے ہو؟ کسی نے 1 روپیہ کبھی مجھے دیا ہے؟ کتنے سالوں سے میں آپ کے ممبر پر چیخ رہا ہوں, کوئی غرض ہے؟ میرا تو آپ سے کوئی زیادہ تعلق بھی نہیں, میں آپ کی عزت کا کیسے محتاج رہوں گا؟ مجھے یہ قرآن نہیں چھوڑتا ہے, قرآن مجبور کیا ہوا ہے کہ خواہ لوگ موافق رہے یا مخالف رہے, لوگ بات ہے یا نہ بات, تمہیں چیخنا پڑے گا تاکہ اللہ کی ہم بری و ذمہ ہو جائے کہ اللہ میں نے تو جو کرنا تھا, جو علم تو نے دیا تھا میں نے پہلا نہ. بلکہ ایسے نالائق ہے, علماء سے چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلے. جس گندے راستے پر ہم جا رہے, اڑے ظالموں ان کی پوری زندگی قرآن حدیث میں گزری, یہ نہیں سمجھتے دین کو. یا اللہ کن پاگلوں کتنی یعنی جو کینسر کا مریض ہے وہ کہتا ہے کہ آغا خان کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے نا, وہ میرے پاس آ کر کے علاج معالجہ سیکھے مجھ سے. کہ خانہ خراب تم اپنا علاج کرو, تم بھی. ادھر گدو بندر کبھی جانا ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ میں ایک دفعہ گیا ہوں وہاں, وہ گدو بندر وہاں انٹرویو لے لو نا وہ پاگلوں سے, اور ایسی ایسی باتیں کریں گے آپ پاگل ہو جاؤ. وہ کہتے سب دنیا پاگل ہے. اس سے پوچھو نا کہ تم پاگل ہے, دماغ خراب ہو گیا, پاگل تو تم ہے. عجیب الٹا قصہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اس نقطہ کو سمجھو. پھر دوہراؤں, ایک کبیرہ گناہ قصدن کوئی کرتا ہے, اس سے توبہ نہیں کرتا, قرآن کہتا ہے وہ ظالم ہے. کیا ہے آگے آیت ہے, الا لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ جس کو لعنت کرے اس سے راضی ہوگا. ہم ایک نہیں 20 گناہ ایسے مزے سے کر رہے ہوتے ہیں. ذرا سروے کرو نا, اپنی دکانوں کا سروے کرو. سارا دن جھوٹ بول بول کر, مکسنگیں کر کر کر, 2 نمبریاں کر کر کر, حرام کے پیسے کما کر کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہیں.
حرام کماتا ہے حرام خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس میں فلموں والے ہیں، شراب خور ہے، زناکار ہے، سب جانتے ہیں حرام کماتا ہے حرام. دوسرا وہ ہے جو حرام کماتا ہے مگر خرچ کرتا ہے حلال. کئی لوگ اس لیے ڈاکہ زنی کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے. ایسے بہادر بھی ہے، یعنی غریبوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ رازق ہے، جس نے پیدا کیا وہ روزی نہیں دے گا. تم غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے چیزیں جمع کرو، غریبوں کو دے دو. اتنا رحم دل ہو گیا غریبوں پر. حرام کمائے اور حلال خرچ کرے. تیسرا وہ ہے جو حلال کمائے اور حرام خرچ کرے. یہ صوفیوں کی شادیوں کو دیکھو، اگر حلال کما رہے تو کیسے خرچ کر رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی شادی حال کا جاؤ، ویڈیو بناؤ، پھر اس کو غور سے دیکھو کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں پر. حلال کمایا، حرام میں خرچ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان تینوں آدمیوں سے پوچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سزا ہوگی. کیا ہوگی؟ چوتھی قسم وہ ہے جو حلال کماتے اور حلال خرچ کرتے ہیں، ان سے حساب ہوگا. جو حلال کماتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دین کو نہیں سمجھتے. بولو نا. 14 صدی کا دکاندار اللو تللو دین کو سمجھتا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ اس دن مجھے ایک صاحب کہہ رہے یہ تو تقوی کی بات ہے، ہم بہت کمزور ہیں. کس پاگل نے تم کو بولا ہے تقوی کی باتیں؟ فرائض بھی تقوی کی باتیں ہوتی ہیں، حرام بھی تقوی کی بات ہوتی ہے. تم کیسا مسلمان ہے جب حرام سے بچنے کو ضروری نہیں سمجھتے ہو، فرض اور واجب کے ادا کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے ہو؟ تم کیسا مسلمان ہے؟ ہزار ہیلے بہانے تراشیں گے کہ دین کو بدل لے کسی طرح، مگر ہم کو نہیں بدلنا ہے. ہم تو بس جو کر رہے ہیں وہی صحیح کر رہے ہیں. سمجھ میں بات آئی نہیں آئی؟ جو حلال کمائے گا حلال خرچ کرے گا اس سے حساب ہو. یہ مضمون رہ گیا، اگلی جمعہ کو زندہ رہا تو میں پورا کروں گا. میرے ذہن میں کچھ اور باتیں عرض کرنی تھی اس آیت کی تشریح میں. اگلی بار انشاءاللہ زندہ رہے تو میں اس کو عرض کروں. دعا بھی کرے، دیکھو جمعہ کا دن ہے. آپ حضرات صدق نیت سے آئے ہوئے ہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پہلے ہمیں اپنی مرضی سمجھا دو کہ آپ کس چیز پر خوش ہوتے ہو. اپنی نامرضی سمجھاؤ کس چیز سے ناراض ہوتے ہو. وہ تو قرآن میں، حدیث میں، جس کو ہم نے پیچھے ڈالا ہوا ہے. نبذہ وراء ظہور بنی اسرائیل کے بارے میں تورات کو پیچھے پھینکا ہوا ہے. اپنے دماغ سے فیصلے کرتے ہیں. دماغ کیا فیصلے کرے گا؟ سمجھ میں نہیں آئی. نہ علماء کی بات کو مانیں گے، نہ مشائخ کی بات کو مانیں گے، نہ بزرگوں کی بات کو مانیں گے، نہ قرآن حدیث کو مانیں گے، نہ فقہ کو مانیں گے. بس معاشرہ میں جو ہے وہ صحیح ہے. ایسے آدمی کو کہتے ہیں انٹرنیشنل پاگل. ایک تو ہوتا ہے نا علاقائی پاگل، ہم لوگ انٹرنیشنل پاگل بن چکے ہیں. انٹرنیشنل. اس کے لیے خاص دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دو. مرنے سے پہلے ٹائم ہے، مرنے کے بعد سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھ دے دے. اور خدا کے لیے اپنی زندگی پر ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کدھر سے آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں. اور بہت گہرا محاسبہ ضروری ہے. تنہائیوں میں بیٹھ کر بالکل. آج کل راتیں لمبی ہے یار. اگر عشاء کے بعد جلدی سو جائیں گے 4 بجے تو ہر آدمی اٹھ سکتا ہے. 4 بجے میں 2-4 رکعت نماز پڑھو. اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرو، اب تو میرے اور آپ کے درمیان کے پردے بھی ختم ہو چکے ہیں. میں 99% بے دین ہوں. 1% کا دین لیے میں خوش ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں گے. یا اللہ اس کی سمجھ مجھے دے دے. یہ اللہ سے دعا مانگو. اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر پھر سوچو کہ یار کیا گڑبڑ ہے. پوری زندگی میں سوچو، اپنے بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، جہاں جہاں آپ کا دسترس ہے ان کے بارے میں. یہ پوچھو گی حاجی صاحب جان نہیں چھوٹے گی. وہ کبوتر کو کہتے ہیں بلی جب آتی ہے نا کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے. آنکھیں بند کرے گا تو بلی چھوڑے گی اس کو. کفتو کوڈ میں نہ آئے. یہ کفتال نہیں ہے، یہ سندھ میں اس کا شکار کیا جاتا ہے دیہاتی علاقوں میں. بجو جس کو کہتے ہیں.
اس کے کہتے ہیں غار میں جاتے ہیں، وہ شکار والے کیا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سندھی کا مثل ہے مگر وہ ایسا بنا ہوا ہے دم کی طرح. اس کہتے ہیں کفتو کوڈ میں نہ آئے، بجو کوڈ میں نہیں. وہ سمجھتا میں نہیں ہوں. آرام سے جا کر ادھر جب اس کو پکڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کوڈ میں آئے یا نہ آئے. خدا کے لیے تکبر کو نکال دو، عجب کو نکال دو، اپنے کو بڑا مت سمجھو. ہم انتہائی ذلیل ہے. ابھی بھی کئی من ہمارے پیٹ میں گند پڑا ہوا ہے، نہیں ہے؟ نہیں پڑا ہوا ہے؟ ایمان سے بولو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا ایسے ایسے جا رہا تھا، ادھر بلایا، فرما تم کون ہے؟ کہا وہ فلان خان ہے. فرما میں تم کو بتاتا ہوں تم کون سا خان ہے. تمہاری ابتدا نجاست ہے، گندے پلید نطفے سے بنا ہے. وہ نطفہ نکل جائے تو غسل کے بغیر جو ہے نا کوئی چارہ نہیں ہے. اور اس وقت کئی کلو گو کا لیے پھر رہے ہو خان صاحب، اور جب مر جائے گا کیڑے پہلے سے انتظار میں ہے. مر جائے گا سارا اڑک پڑک ہو جائے گا، سارا بکھر جائے گی ہر چیز. میں جانتا ہوں تم کتنا بڑا خان ہے، اس کو سوچنا چاہیے. ہماری اول بھی نجاست، درمیان بھی نجاست، آخر بھی نجاست. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اپنے حبیب کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ نجاستوں کو چھپایا ہے. اگر یہ ظاہر ہو جائے پتہ نہیں کیا بنے. اسی طرح اس کو چھوڑو جو ہماری اچھی جگہ ہے نا، ناک سے کوئی اچھی چیز نکلتی ہے. ہاں جب الٹی آدمی کرتا ہے کوئی اچھی چیز نکلتی ہے. جو اچھی جگہ ہے اس کو سوراخ کرو، نیچے لیسدار گندے مواد نکلتے ہیں نہیں نکلتے. سر سے لے کر پاؤں تک نجاست ہے. اس کی کیا بڑائی ہوتی ہے؟ یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں؟ کئی لوگ تو اپنے کو بڑا سمجھ کر کے دین نہیں سیکھتے. ہم بڑا آدمی ہے، ملک صاحب. کتنے دن ملک رہے گا؟ ابھی مر گیا، اب زور میں اعلان ہوگا کہ میت کا جو ہے نا پہنچ گئی ہے، جنازہ جو ہے نا اتنے بجے ہوگا. کوئی کہے گا ملک صاحب کو اٹھاؤ؟ گا میت کو اٹھاؤ نہیں کہیں گے. لاش کو اٹھاؤ کہے گا فلان حضرت صاحب کو اٹھاؤ. خدا کے لیے سب اس طرف جا رہے ہیں یار. کیوں اتنی موٹی بات کو ہم نہیں سمجھتے؟ کوشش فرمائیں گے ان باتوں پر غور کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.